بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان بھی کوئی فعل سر انجام دیتا ہے اور کوئی بول بولتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے یا کوئی گناہ سرزد کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے نفس پر حاصل ہوتا ہے اور اس میں ایک حال اور ایک نفسانی کیفیت کو حادث کرتا ہے جو ایک قسم کی صورت یا نقش ہوتی ہے۔ اور جب افعال کی تکرار کی جاتی ہے اور جب کوئی بول کثرت سے بولا جاتا ہے تو ان کے آثار نفس میں مستحکم ہو جاتے ہیں۔ یوں احوال بننے کے بعد وہ ملکات بن جاتے ہیں۔ اہل تصوف کی لغت میں جو مقام ہوتا ہے وہ یہی ملکہ ہوتا ہے۔ اس کے سبب سے اس کے مناسب افعال بغیر کسی سوچ بچار کے سہولت سے صادر ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے صنائع کی تعلیم دی جاتی ہے اور علمی و عملی کاموں کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ اگر نفس میں یہ اثر پذیری نہ ہو اور اس سے اس نفس میں دن بدن شدت پیدا نہ ہو تو انسان کے لیے حرف و صنائع سیکھنا ممکن نہ ہو، بلکہ وہ ہر وقفہ اور ہر تعطل کے بعد نئے سرے سے سیکھنے کا محتاج ہو جائے، اور نہ ہی انسان میں تادیب اور تہذیب کامیاب ہو سکے، اور بچوں میں ادب و آداب بھی نہ لایا جا سکے، اور کسی کام کی ان کی مشق کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ یوں قلوب میں حاصل افعال و اقوال کے آثار الواح پر کتابت اور نقوش کی طرح ہوتے ہیں۔ انہی نفسی الواح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ صحائف اعمال ہیں۔ پھر چونکہ یہ عالم تغیر اور زوال کی اماج گاہ ہے اور اس سے متعلق نفوس کے الواح چونکہ محو ثبات کو قبول کر سکتے ہیں، اس لیے اخلاق و ملکات کے حاصل ہونے سے پہلے تک ان میں صفات اور حیات کی تبدیلی کا امکان بھی ہوتا ہے، نیکیوں کے ذریعے برائیوں کے ازالے کا امکان بھی ہوتا ہے اور گناہوں سے توبہ کا امکان بھی ہوتا ہے۔ انسان جس حال میں بھی ہو، اس کے ذہن میں بننے والی تمام صورتیں یکے بعد دیگرے اس کے ذہن یعنی شعوری نفس سے اس کے لاشعوری نفس یعنی باطنی نفس میں منتقل ہو کر وہاں نقش ہوتی رہتی ہیں، جیسا سامنے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ احوال کے ان معمولی نقوش کے علاوہ نفس میں کچھ گہرے نقوش ایسے بھی بنتے ہیں جو ملکات کہلاتے ہیں۔ ملکات ملکہ کی جمع کو کہتے ہیں۔ نفس میں کوئی ملکہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی فعل کی توجہ کے ساتھ بار بار تکرار کی جاتی ہے، جیسے کوئی نیا کام سیکھنے کے لیے اس کی بار بار مشق کی جاتی ہے تو نفس میں اس کا ملکہ اور مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ملکات محض مہارتوں تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف اقسام کے افعال توجہ کے ساتھ جو بار بار کرتا ہے تو ان سے منسلک ملکات بھی اس کے نفس میں بن جاتے ہیں۔ مثلاً ہر قسم کی دنیاوی خواہشات، خصوصاً جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو بہت سے افعال کی تکرار کی جاتی ہے تو اس سے شہوی ملکات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض انسانوں میں غضبی قوا کا غلبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ امور پر غضب میں آ کر مختلف قسم کے اعمال کا تکرار کرتے ہیں، اس لیے ان میں غضبی ملکات بننے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ جن انسانوں میں عقلی قوت کی کمی اور وہمی قوت کا غلبہ ہوتا ہے وہ دھوکہ دہی، جھوٹ اور مکر سے زیادہ کام لیتے ہیں، ان میں بھی اسی مناسبت سے ملکات بن جاتے ہیں۔ ایسے انسانوں میں عقائد کے ایسے ملکات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو وہمی ہوتے ہیں، اور انسان کا سب سے بڑا وہمی عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی اصل حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے اور یوں اس سے محبت اور پیار کر بیٹھتا ہے۔ اسی محبت اور پیار کی وجہ سے وہ شہوی، غضبی اور وہمی افعال کی تکرار زیادہ توجہ کے ساتھ کرتا ہے، اور یوں اس کے نفس میں ان جزئی امور سے متعلق ملکات زیادہ بنتے ہیں۔ جزئی امور سے متعلق ان تمام ملکات کے مقابلے میں نفس میں ایسے ملکات بھی بن سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے ملائکہ جیسے کلی حقائق سے متعلق ہوں، جیسے عبادات کا تکرار یا ذکر الہی کثرت سے کرنا یا اللہ کی معرفت کے لیے عقلی تگ و دو تکرار کے ساتھ کرنا، یا ایسے افعال کثرت سے کرنا جن سے دیگر انسانوں بلکہ کل کی کل انسانیت کی بھلائی ہو، تو ایسے ملکات کی حقیقت دنیاوی معاملات سے متعلق جزئی جسمانی نوعیت کے ملکات سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔
گویا انسانی نفس میں دو طرح کے احوال و ملکات پیدا ہوتے ہیں، ایک تو جزئی جسمانی امور سے منسلک ہوتے ہیں جنہیں ہم ناری احوال و ملکات کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے اللہ اور اس کے ملائکہ جیسے کلی حقائق سے متعلق ہوتے ہیں جنہیں ہم نوری احوال و ملکات کہہ سکتے ہیں۔ جوانی میں ان ملکات کے اثرات زیادہ واضح طور پر محسوس نہیں ہوتے، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ جب ان ملکات کے نقوش زیادہ مستحکم ہوتے جاتے ہیں تو ان کے اثرات بھی قدرے زیادہ واضح ہوتے جاتے ہیں۔ دراصل ملکات بننے کا یہ عمل کچھ ایسا ہے جیسے کوئی شخص دلدل میں دھستا جاتا ہے، یعنی جتنا مستحکم کوئی ملکہ پیدا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے مناسب افعال کی تکرار عادت بن کر اور زیادہ ہونے لگتی ہے، جس سے وہ ملکہ اور زیادہ مستحکم ہوتا جاتا ہے۔ یوں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور بڑھاپے میں جا کر یہ ملکات اتنے زیادہ مستحکم ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے اس دلدل سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب اگر انسان کے ملکات میں ناری ملکات کا غلبہ ہو تو بڑھاپے میں نفس میں انتشار اور تفرقہ کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ناری ملکات جزئی جسمانی امور سے منسلک ہوتے ہیں اور جسم ایک منتشر حقیقت ہے۔ اس کے مقابلے میں نفس مادی جسم سے مجرد ایک مربوط حقیقت ہے۔ اس مربوط حقیقت میں جب منتشر اجسام سے منسلک ملکات کا غلبہ شدت پکڑتا ہے تو اس مربوط حقیقت کے ارتباط کو چکنا چور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور نتیجہ میں فشار خون، ذیابیطس اور ذہنی تناؤ سے منسلک دیگر جسمانی بیماریوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ گویا ناری ملکات بنیادی طور پر ایک غیر صحت مند نفس کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جس انسان میں نوری ملکات کا غلبہ ہو تو بڑھاپے میں ان کے استحکام کے بڑھنے سے اس کے نفس میں بہت ہی سکون اور اطمینانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ کلی حقائق کی کلی وحدت نفس کے ارتباط کو اور مربوط کر دیتی ہے اور یوں نفس کی صحت کو جلا بخشتی ہے۔ نفس کی صحت کے اثرات بڑھاپے میں تو بلکہ کم محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ حسی صورتوں کی دخل اندازی مزاحمت ڈال کر انہیں مدھم کیے رکھتی ہے، لیکن موت کے بعد جب حسی صورتوں کی دخل اندازی ساکت ہو جاتی ہے تو ان اثرات کی شدت بدرجہ تم بڑھ جاتی ہے، کیونکہ موت کے بعد جب ظاہر باطن میں چلا جائے گا اور باطن ظاہر میں آ جائے گا تو انسان کے باطنی نفس میں موجود تمام احوال اور ملکات کھل کر اس کے سامنے آ جائیں گے، اور ان کی حالت صحت اسے بہت ہی شدت کے ساتھ متاثر کرے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے بطن میں پلنے والا بچہ ہوتا ہے۔ اگر ماں کے بطن میں بچہ صحت مند ہوگا تو وہ پیدا ہو کر بھی صحت مند ہوگا، لیکن اگر یہ پلنے والا بچہ کسی وجہ سے معذور رہ جاتا ہے تو وہ پیدا بھی معذور ہی ہوگا۔ بالکل اسی طرح انسان کے باطن میں پلنے والا نفس ہی وہ ہستی ہے جو موت کے بعد ایک نئی پیدائش پائے گا، اور اس کی صحت بھی ویسی ہی ہوگی جیسی انسان نے اس زندگی میں اپنے اعمال کے ذریعے بنائی ہوگی۔ صحت مند ہوگا تو زیادہ طاقت کے ساتھ خوشی خوشی عقل اول کی طرف اپنا روحانی سفر جاری رکھ سکے گا، اور اگر معذور ہوگا تو شدید مشکلات کا شکار ہو جائے گا، ایسی شدید مشکلات جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب النار سے بچائے رکھے۔